پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک کھلاڑی کی انٹری ہوئی ہے. کھلاڑی بڑا ہے, سابق کپتان ہے پاکستان کا, سابق ہیڈ کوچ ہے, سابق بولنگ کوچ ہے اور سابق مایہ ناز فاسٹ بولر پاکستان کا رہا ہے. ٹیسٹ میچز میں, ون ڈے کرکٹ میں بڑے کارنامے انجام دیے. میں بات کر رہا ہوں جناب وقار یونس صاحب کی. وقار یونس اپنے دور کے مایہ ناز فاسٹ بولر تھے, آپ کو معلوم ہے, لیکن چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کرکٹ کے معاملات ان کے حوالے کر دیے ہیں. اور یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے, میرا خیال ہے کہ ذاکر خان پہلے ہوا کرتے تھے ڈائریکٹر انٹرنیشنل اور باقی معاملات دیکھتے تھے, سابق کرکٹر وہ بھی تھے, انہوں نے شاید 3 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں. تو ذاکر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد اب پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور محسن نقوی صاحب نے اب اپنی ذمہ داریاں بانٹ لی ہیں. ایک تو میں نے کہا وقار یونس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ تو ہے کرکٹ کے معاملات, اور جو انتظامی معاملات ہیں وہ اب بھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب بھی دیکھیں گے. اور کرکٹ کے حوالے سے ایک کرکٹر کے طور پر وقار یونس تمام فیصلے کریں گے, جن فیصلوں میں شعبہ انٹرنیشنل ہے پی سی بی کا, ڈومیسٹک ہے, سلیکشن کے معاملات ہیں, سلیکشن کمیٹی کے ایشوز ہیں, کھلاڑیوں کو این او سی دینے کے معاملات ہیں. یہ سارے فیصلے ایک کرکٹر کو ہی کرنے چاہیے, تو وہ وقار یونس کے حوالے ہیں. اور چیمپئنز ٹرافی کے جو معاملات ہونے والے ہیں وہ یقیناً محسن نقوی صاحب کا اس پر فوکس ہوگا, کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. ایک تو ان کے پاس ویسے ہی ٹائم کم ہوتا ہے میرے خیال سے, تو وقار یونس کو یہ اعلیٰ عہدہ ملا, لیکن بطور کنسلٹنٹ کام کریں گے وقار ابھی تک, کیونکہ بطور ڈائریکٹر اگر انہیں اپوائنٹ کرنا پڑا تو اس کے لیے تو غالباً نہیں, یقیناً ایک اشتہار آپ کو دینا ہوگا, تو وہ ابھی نہیں دیا. اور پی سی بی کا آپ کو پتہ ہے کہ آئین جو پی سی بی میں 2019 میں آئین آیا تھا لاسٹ, اس کے بعد پھر یہ جو نئی سیٹ اپ آیا اور رمیز راجہ صاحب کو ہٹایا اس نے, اور دوسرے چیئرمین آئے نجم سیٹھی صاحب, اور اس کے بعد ذکا اشرف صاحب, اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک الیکشن پروسیس کے تحت محسن نقوی صاحب. تو 2014 کا جو آئین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ بحال ہو چکا ہے, اور اس میں چیئرمین پی سی بی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کوئی بھی اختیارات کسی اور کو سونپ سکتا ہے. تو چیئرمین پی سی بی نے یہ سوچا اور وقار یونس کو ذمہ داری دی. اب وہ نیشنل سلیکشن کمیٹی, وائٹ بال, ریڈ بال کوچز سے بھی معاملات طے کریں گے, اور چیئرمین محسن نقوی جیسے میں نے کہا اپنا تجربہ سارا استعمال وہ کریں گے. دیگر امور کی جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کس کرکٹ بورڈ کو دیکھ کر کیا ہوگا, مجھے یاد پڑتا ہے, مطلب ابھی ڈراپ کی انگلش کرکٹ بورڈ کے اندر ہیں جو سابق کرکٹر ہیں, تو ہی از رننگ دی افیئر آف دی انگلش کرکٹ بورڈ. اور ابھی گریم سمتھ ساؤتھ افریقہ کے اوپنر تھے, لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین تھے, بہت اعلیٰ کھیلا کرتے تھے, تو وہ بھی دیکھتے تھے معاملات. اس کے علاوہ اینڈریو اسٹاؤس جو انگلش اوپنر تھے سابق, وہ بھی لیفٹ ہینڈر, اور وہ دیکھتے تھے انگلش کرکٹ بورڈ کے معاملات. تو کرکٹرز بہت سارے کرکٹ بورڈز کے اندر کرکٹرز کو رکھا جاتا ہے. انڈیا نے بھی یہ کیا تھا, ایک کرکٹ کمیٹی انہوں نے بنائی تھی اب سے چند سال پہلے. سوربھ گنگولی اس میں تھے, سچن ٹنڈولکر تھے, اس کے علاوہ وی وی ایس لکشمن تھے, اور انہوں نے راہل ڈراوڈ کو ایز دی انڈر 19 کوچ, انہوں نے راہل ڈراوڈ کو ذمہ داریاں دی تھی. یہ آج سے تقریباً 5-6 سال پرانی بات ہے. تو یہ ہوتا ہے, کرکٹرز کو سنبھالا جاتا ہے. اب پاکستان میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ وقار یونس ہی کیوں, وقار یونس پھر سے کیوں آ گئے. وقار یونس آئے تھے پہلے, وقار یونس آئے تھے 2006 میں بطور بولنگ کوچ پاکستان کی ٹیم میں. اس کے بعد 2010 میں یہ ہیڈ کوچ تھے یا بولنگ کوچ اس وقت بھی تھے. اس کے بعد سے ان کی ذمہ داریاں بدلتی ہیں, لیکن یہ کرکٹ کے ساتھ منسلک رہے. میں کم از کم وقار یونس کو یہاں کریڈٹ دوں گا کہ دیگر کھلاڑیوں کی طرح وہ آتے ہیں, میدان میں اترے ہیں, وہ صحیح کیا, غلط کیا, اچھا کیا, برا کیا, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. باقی کرکٹرز جو بھی بڑے بڑے کھلاڑی ہیں پاکستان نے جو پیدا کیے ہیں, لیجنڈز ہیں, لیکن ٹی وی پر بیٹھ کر وہ تنقید کرتے ہیں, بھائی میدان میں اترو. تو وقار سے پہلے پی سی بی نے بات کی ہوگی کسی اور سے بھی, بہت سارے کھلاڑیوں کو بلایا تھا جس میں بہت سارے سابق کپتان بھی تھے. تو کوئی نہیں آتا تو وہ آئے گا جو ذمہ داری لینے کو تیار ہے. بڑی بھاری ذمہ داری وقار یونس نے لی ہے, اور وقار یونس کا میں نے انٹرویو کیا تھا 2020 میں, شاید غالباً کووڈ کے دن تھے, تو آسٹریلیا میں تھے وقار. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مین مینجمنٹ بھی اب کورس کر لیے ہیں کچھ, اور میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوچنگ از اے ڈفرینٹ بال گیم.
لیکن کم از کم میں پھر کہوں گا کہ وقار یونس کو میں کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ کم از کم یہ اسٹیپس آپ کم سے کم وہ کہتے تو ہیں یار میں کرتا ہوں، صحیح کریں غلط کریں جیسے میں نے کہا. بہرحال اب دیکھیے نئی ذمہ داری میں کیا وقار یونس تبدیلی لاتے ہیں. بہرحال یہ اپڈیٹ تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں.